السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اگست کی 31 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت نے کچھ مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے جو پاکستان میں حملوں میں ملوث تھے۔ صحافیوں کے ساتھ ایک غیر رسمی بریفنگ میں نگراں وزیر خارجہ نے کہا کہ افغان حکومت نے پاکستان میں حملوں میں ملوث کچھ دہشت گردوں کو گرفتار کر کے اسلام آباد میں حکام کو آگاہ کیا ہے۔ پاکستان کی حکومت ملک میں ہونے والی دہشت گردانہ حملوں کی افغانستان میں مبینہ طور پر پناہ لینے والی تحریک طالبان پاکستان پر الزام عائد کرتی رہی ہے، تاہم افغان طالبان کا موقف رہا ہے کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی۔ اسلام آباد کے اس دعوے پر طالبان حکومت کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم ماضی میں افغان طالبان ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات کی میزبانی کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کے نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا ہے کہ مالیاتی گنجائش نہ ہونے اور آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے حکومت بجلی کے بلوں یا ایندھن کی قیمتوں میں سبسڈی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے سامنے اپنا پالیسی بیان پیش کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ یہ نگراں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ سابقہ حکومت کے طے شدہ اسٹینڈ بائی معاہدے کی شرائط کو ہر صورت پورا کرے۔ ادھر وائس آف امریکہ نے نگراں وزیر خزانہ کے بیان پر تبصرہ کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی رہائشی نمائندہ ایستر پیرس سے بھی رابطہ کیا، تاہم ابھی تک اس پر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ صحافی، اینکر پرسن اور یوٹیوبر عمران ریاض خان کی گمشدگی کو لگ بھگ 3 مہینے اور 20 دن ہو چکے ہیں، لیکن پاکستان میں عدالتیں، اعلیٰ حکام اور قانون نافذ کرنے والے ادارے تاحال عمران ریاض خان کی گمشدگی کے بارے میں پتہ نہیں چلا سکے ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ پاکستان کے نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے مطابق ان کے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہیں کہ عمران ریاض کدھر اور کہاں ہیں۔ دوسری جانب عمران ریاض کی بازیابی کے لیے اس وقت عدالت عالیہ لاہور میں کیس زیر سماعت ہے۔ ان کے وکیل میاں علی اشفاق کے مطابق گزشتہ سماعت میں پولیس نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ عمران ریاض ان کی تحویل میں نہیں ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شمالی ضلع سوات سے تعلق رکھنے والے وائس آف امریکہ پشتو سروسز ڈیوا سے منسلک صحافی فیاض ظفر کو جمعرات کی سپہر سوات جیل سے رہا کر دیا گیا۔ فیاض ظفر کو بدھ کی رات ڈپٹی کمشنر سوات کے حکم پر نقص امن عامہ کے خطرات کے پیش نظر قانون 3 MPO کے تحت گرفتار کر کے سوات جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر سوات نے سوات کے صحافیوں، وکلاء اور سیاسی رہنماؤں پر مشتمل سابق صوبائی وزیر واجد علی خان کے ساتھ مذاکرات میں فیاض ظفر پر ریاستی اداروں، ڈپٹی کمشنر، ضلعی پولیس افسر کی کردار کشی پر مبنی رپورٹنگ کا بھی الزام لگایا۔ فیاض ظفر نے رہائی کے بعد ان الزامات کی تردید کی ہے۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال اور سیاسی اور معاشی حالات کے تناظر میں پاکستانی امریکیوں کے خدشات اور تحفظات کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے امریکی محکمہ خارجہ میں بدھ کے روز ایک آف دی ریکارڈ ٹاؤن ہال کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں میڈیا کے نمائندوں کو مدعو نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ یہ میٹنگ آف دی ریکارڈ ہے، تاہم اس میٹنگ میں شریک پاکستانی اور امریکی لیڈروں نے اس ٹاؤن ہال میں شرکت کے بعد نامہ نگاروں سے جو گفتگو کی، اس سے ظاہر ہوا ہے کہ اس میٹنگ کا مقصد یہ جائزہ لینا تھا کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال اور سیاسی اور معاشی حالات کے تناظر میں پاکستانی امریکیوں کے خدشات اور تحفظات کیا ہیں۔
طالبان نے جمعرات کو کابل میں برطانیہ، ایران اور چین سمیت افغان اور غیر ملکی مشترکہ کمپنیوں کے ساتھ $6 بلین مالیت سے زائد کے کانکنی کے 7 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ طالبان حکومت کے معدنیات اور پیٹرولیم کے قائم مقام وزیر شہاب الدین دلاور نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ یہ معاہدے ترکیہ، چین، ایران اور برطانیہ اور افغان شراکت دار کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے تھے۔ اگست سن 2021 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے طالبان کی جانب سے افغان اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے ساتھ یہ پہلا بڑا معاہدہ ہے۔ بھارت کی مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا ہے کہ جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی کے لیے ایک مخصوص ٹائم فریم دینا فی الحال ممکن نہیں ہے، البتہ حکومت کشمیر میں کسی بھی وقت انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے کشمیر کی مخصوص حیثیت سے متعلق آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف درخواستوں کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے سرکاری وکیل کو مرکزی حکومت سے جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی سے متعلق ٹائم فریم کی تفصیلات سے لے کر عدالت کو آگاہ کرنے کے احکامات دیے تھے۔ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں 5 منزلہ عمارت میں آتش زدگی کے باعث 73 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ ایمرجنسی مینجمنٹ سروس کے ترجمان کے مطابق بدھ کی شب عمارت میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، جبکہ زخمیوں کو مختلف ہسپتالوں میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ فوری طور پر آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے، جبکہ حکام اسے حالیہ عرصے کے دوران آتش زدگی کی ہلاکتوں کے بڑے واقعات میں سے ایک قرار دے رہے ہیں۔ روسی حکام نے جمعرات کو کہا کہ ملک کے فضائی دفاع نے ماسکو کی طرف داغے گئے یوکرین کے ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ ڈرون کو واسکرینسی ضلع میں تباہ کیا گیا۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانین نے ٹیلی گرام پر کہا کہ جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یوکرین نے بدھ کے روز ڈرون حملوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جس میں روس کے 6 علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، ان میں ایستونیا اور لتویا کے ساتھ روس کی سرحد کے قریب ایک ہوائی اڈہ بھی شامل ہے۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا کہ روسی فوج بلا شبہ اس بات کا تجزیہ کرے گی کہ مستقبل میں ان حالات کو روکنے کے لیے کیا مناسب اقدامات کیے جائیں۔ دریں اثنا ماسکو کی افواج نے کیف کو ڈرون اور میزائلوں سے نشانہ بنایا، جسے یوکرینی حکام نے بڑے پیمانے پر مشترکہ حملہ قرار دیا، جس میں ملبہ گرنے سے 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ وسطی افریقی علاقائی بلاک ایکوواس نے جمعرات کو سیاسی تنازعات کو حل کرنے کے لیے طاقت کے استعمال کی مذمت کی ہے اور گیبون میں آئینی نظام کی تیزی سے واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بدھ کے روز فوجی افسران نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے اور صدر علی بونگو کو گھر میں نظر بند کر دیا ہے۔ امریکہ سمیت دیگر اقوام نے ان واقعات کی مذمت کی ہے اور صدر بونگو کی رہائی اور سول حکمرانی کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کو گیبون میں رونما ہونے والے واقعات پر گہری تشویش ہے اور ہم فوجی قبضوں یا اقتدار کی غیر آئینی منتقلی کے سخت مخالف ہیں۔ ایک فلسطینی ٹرک ڈرائیور نے اسرائیلی فوجی کو حملہ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ جمعرات کو مغربی کنارے میں فلسطینی ڈرائیور نے ایک چیک پوسٹ کے نزدیک اسرائیلی فوجیوں پر ٹرک سے حملہ کیا، جس میں ایک فوجی ہلاک ہو گیا۔ امریکی ریاست شمالی کیرولائنا میں طوفان ایڈالیا کے باعث جمعرات کو شدید بارشیں ہو رہی ہیں۔ فلوریڈا میں ایک روز پہلے یہ ایک طاقتور سمندری طوفان ٹکرایا تھا، جس کے باعث جارجیا میں تقریباً 5 لاکھ صارفین کو بجلی سے محروم ہو گئے، جبکہ فلوریڈا کے ساحلی علاقوں میں سیلاب آیا اور جنوبی کیرولائنا بھی متاثر ہوا۔ حکام نے فلوریڈا میں موسم سے متعلق کار حادثوں میں کم از کم 2 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع دی ہے، جبکہ جارجیا میں طوفان سے متعلق
ایک ہلاکت کی اطلاع ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔